أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کے عوض ہے، والحرمات قصاص، اور یہ عزتیں حرمتیں معاوضے کی چیزیں ہیں. بس جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین کرو اس بات پر کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اور تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، اور کسی بھی کام کو اچھی طرح کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پہلی آیت کے اندر تو وہی بات ہے جس کا ذکر پیچھے بھی ہوا کہ مسلمان عمرہ کرنے گئے، کفار نے منع کر دیا، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. طے یہ ہوا کہ مسلمان اگلے سال اسی مہینے میں آ کر دوبارہ عمرہ کریں گے. مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار کہیں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کر لیں اور ہمیں دوبارہ عمرہ کرنے سے اگر روکیں گے تو کہیں جنگ کی نوبت نہ آ جائے. اور مسلمان یہ بھی جانتے تھے کہ ذیقعد کا مہینہ ان محترم مہینوں میں سے ہے جس میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا، عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کے بدلے میں ہے. یعنی اگر وہ تم سے قتال نہ کریں اور عزت والے مہینے کا خیال رکھیں تو تم بھی خیال رکھو، لیکن اگر وہ تم سے اس مہینے کا خیال رکھے بغیر لڑ پڑیں تو اب تم بھی لڑو ان سے. اور یہ عزتیں حرمتیں تو معاوضے کی چیزیں ہیں. جو تمہارے ساتھ عزت اور حرمت کا معاملہ کرے تم بھی رعایت رکھو اس کی، اور اگر کوئی تم پر رعایت نہ کرے، زیادتی کرے، تو تم پر بھی اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ جیسے اس نے زیادتی کی ہے تم بھی کرو زیادتی، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو. مطلب حد سے آگے نہ بڑھو، جتنا انہوں نے زیادتی کی تم بھی اتنا ہی کرو، آگے مت بڑھو، تجاوز مت کرو، زیادتی مت کرو، تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم جہاد میں مال خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، مطلب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جس میں جہاد بھی ہے، جس میں علم دین کی ترویج بھی ہے، قرآن و حدیث کی ترویج بھی ہے، اشاعت بھی ہے، اس میں مال خرچ کرو اپنا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے اختیار سے ہلاکت میں مت ڈالو. کیا مطلب ہے اس آیت کے اس جملے کا؟ اس حوالے سے بعض مفسرین فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو ہمارے بارے میں اتری، اور ہم جانتے ہیں اس کی تفسیر کو. ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دی تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، اب ہم اپنے وطن چلیں، وطن میں ٹھہر کر مال جائیداد کی خبر گیری کریں، زراعت کریں. اب تو مسلمانوں کو غلبہ مل گیا ہے، اب جہاد کی ضرورت باقی نہیں رہی، مقاصد پورے ہو گئے. اس پر یہ آیت اتری
کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی جہاد مت چھوڑو، جہاد کو چھوڑنا تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بارے میں اتری ہے، چنانچہ انہوں نے زندگی بھر جہاد کیا، یہاں تک کہ آخر میں ان کی وفات بھی قسطنطنیہ میں ہوئی، وہیں مدفون ہوئے۔ اسی طرح حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے مایوس ہو جانا، یہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہونا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں کفار سے قتال کرنا جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ دشمن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، کمزور ہو، اسباب وسائل نہیں ہیں اور خود تم ہلاک ہو جاؤ گے، ایسی صورت میں اقدام قتال نہ کرو، مت کرو، ایسے کود مت پڑو، صرف جذبات میں آ کر حالات کو دیکھو، معاملات کو دیکھو، اپنے اسباب اور قوت کو دیکھو، منصوبہ بندی کرو، ایسے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال دو۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال رہا ہے، ناجائز ہے۔ خودکشی کرنا سخت ترین گناہ ہے۔ خودکشی بھی دراصل ایک مایوسی کی علامت ہے کہ آدمی مایوس ہو گیا زندگی سے، اللہ سے، اور مایوسی کی وجہ سے اپنے آپ کو مار رہا ہے، ہلاکت میں ڈال رہا ہے، جو کہ سخت ترین گناہ ہے۔ خودکشی کرنے والے کے بارے میں تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھایا۔ اس عمل سخت ترین ناپسندیدہ ہے اسلام میں۔ جو آدمی اپنے آپ کو خود مارے اس کی سزا بھی یہی ہے کہ وہ خود کو مارتا رہے گا ہمیشہ کے لیے، اس کا عذاب یہی بن جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا، کسی بھی کام کو خوب اچھے طریقے سے کرو، کامل مکمل آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، مکمل آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کسی بھی کام کو کرو۔ بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو، یعنی اللہ رب العزت کسی بھی کام کو اطمینان سے کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ احسان کرنے والوں کو، کامل مکمل اعمال کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، پسندیدہ چیز۔ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ایمان، اسلام، سب چیزوں کے بارے میں پوچھا، قیامت کا پوچھا، وہیں ایک سوال یہ بھی تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس قدر تمہارا یقین کامل ہونا چاہیے، اس قدر تمہیں خشوع خضوع کے ساتھ عبادتیں کرنی چاہیے کہ گویا اللہ سامنے دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے احسان، یہ ہے کامل مکمل عبادت کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق۔